بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ وزارت آبی وسائل کا ہنگامی الرٹ جاری۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ قریبی آبادیوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ۔ دریاؤں اور نالوں میں طغیانی کی صورتحال برقرار۔ قصور، سیالکوٹ، جھنگ، گجرات میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر 1,50,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ملحقہ آبادیوں میں ابھی تک کئی فٹ پانی جمع۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے سے مزید 70 بستیاں زیر آب آ چکیں۔ بہاولپور میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ ملتان میں جلال پور، پیروالا میں سیلابی صورتحال خراب ہونے پر پاک فوج کی مدد طلب۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کی 14 کشتیاں بھی شریک۔ پولیس اور انتظامیہ بھی کشتیوں کی مدد سے متاثرین کو نکالنے کے لیے کوشاں۔ پیروالا میں متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی۔ خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریسکیو کشتی الٹنے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ متعلقہ اداروں کو تمام متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد سیلابی ریلے سندھ میں داخل۔ سندھ کے بیراجوں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ گڈو بیراج پر آج 7 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا خدشہ۔ ہیڈ پنجنت پر بہاؤ 5 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر 3,29,000 اور کوٹری بیراج پر 2,45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر 5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ کچھ کے علاقے میں سیلاب کا خطرہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں سیلابی ریلوں کے پیش نظر ریلیف اینڈ ریسکیو کے تمام انتظامات ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، وزراء اور ارکان اسمبلی فیلڈ میں موجود ہیں۔ اب تک صوبے کے 15 اضلاع سے 1,28,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 56 ہے۔ 4,155 دیہات متاثر۔ 22 لاکھ سے زائد افراد اور 16 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے متاثرین کو خوراک اور پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے فیلڈ اسپتالوں کے ذریعے انسولین اور ادویات بھی مہیا کر دیں۔ ادھر متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیاں بھی جاری۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جھنگ کے دور دراز علاقوں میں راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تک سیلاب متاثرہ علاقوں میں 2.8 ٹن راشن تقسیم کیا جا چکا۔ عوام کی جانب سے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں بادل برس پڑے۔ لاہور، ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو اور بہاولپور سمیت کئی شہروں میں بارش۔ خانیوال میں موسلادھار بارش نے گلی محلوں اور بازاروں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بے گھر فیملیز کی مشکلات بڑھ گئیں۔ گجرات میں بارش کے بعد پانی ایک بار پھر گھروں میں داخل۔ سندھ کے اضلاع تھر پارکر، اسلام کوٹ، بدین، عمر کوٹ، ٹھٹھہ، میرپور خاص میں بارش۔ محلہ مٹھراؤ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کے تحت خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ اربن فلڈنگ کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ۔ کراچی میں آج شام سے جمعرات تک تیز بارش متوقع۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ گجرات 4 دن بعد بھی سیلابی کیفیت سے نہ نکل سکا۔ پانی کی آمد رک گئی مگر اخراج نہ ہو سکا۔ شفیق آباد، جیل روڈ، شادمان، شاہ حسین، مسلم بازار، جلال پور جٹا سمیت کئی علاقوں میں صورتحال جو کی تو کچھ علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی مگر کیچڑ اور گندگی کے باعث مکین پریشان۔ متاثرہ علاقوں سے 70% آبادی نقل مکانی کر چکی۔ شہریوں کا حکومتی ریلیف نہ ملنے پر غم و غصے کا اظہار۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات سے سیلابی پانی کے نکاس کے عمل پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز نے کہا کہ صورتحال تیزی سے بہتر کی طرف گامزن ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والے علاقوں کی نشاندہی ڈرون کیمراز کے ذریعے کی گئی۔ شہری جلد مشکل سے مکمل نجات پالیں گے۔ بھارت میں شدید بارشوں کی تباہ کاریاں۔ مجموعی اموات 725 ہو گئی۔ حکام کے مطابق ہماچل پردیش میں 300 اور اتراکھنڈ میں 250 اموات ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث اب تک 175 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ماہرین کے مطابق ہمالیہ گلیشیئر 20ویں صدی کی نسبت 65% زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ وطن عزیز کی سرحدوں کے ساتھ فضائیں بھی ناقابل تسخیر۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے ملک بھر میں یوم شہداء کی تقریبات۔ دن کے آغاز پر شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعا۔ کراچی میں پائلٹ افسر راشد منہاج شہید کے مزار پر تقریب۔
ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیغام میں کہا کہ ہم اپنے ہیروز کی قربانیوں پر ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فضائیہ ہمیشہ مادر وطن کے دفاع اور جدید صلاحیتوں کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گی۔ پاک فضائیہ کی تمام ایئر بیسز پر بھی یوم شہداء کی تقاریب ہوئیں۔ جھپٹنا پاک فضائیہ کا تورہ امتیاز 65 کی جنگ میں شاہینوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ پاک فضائیہ کی شاہینوں میں سے ایک MM عالم قوم کا وقار، شجاعت اور بہادری کا استعارہ ہے۔ MM عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرائے، مجموعی طور پر دشمن کے 9 لڑاکا طیاروں کو ناکارہ بنایا۔ جنگ کے 7ویں روز مجموعی طور پر 31 بھارتی طیارے تباہ کیے گئے۔ 2 بار ستارے جرأت پانے والے عظیم ہیرو MM عالم کو قوم کا سلام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ 65 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ قوم کو پاک فضائیہ کے جوانوں کی صلاحیتوں پر فخر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن پاکستان ایئر فورس کے اہلکاروں کی بہادری اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں دشمن کو چاروں شانے چت کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت سیاسی قیادت کا پاک فضائیہ کے تمام ہیروز کو خراج تحسین۔ صدر پاکستان نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ ڈیوٹیز 1 جولائی 2020 سے مؤثر ہوں گی۔ بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت کو بھیجا گیا تھا۔ چینی گرانٹ سے چلنے والے منصوبوں پر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز لاگو ہونے پر قانونی وضاحت کے لیے بل منظور کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں ممبران اسمبلی کے خلاف PTI کا ایکشن۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان سمیت 13 منحرف ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پارٹی میں فارورڈ بلاک کے قیام اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ پر حاجی گلبر سمیت مزید 11 منحرف اراکین اسمبلی کو PTI سے فارغ کیا گیا ہے۔ منحرف رکن اسمبلی فتح اللہ سمیت 2 ارکان کو پہلے ہی پارٹی سے نکالا جا چکا۔ جاپان کے وزیر اعظم شگیرو اشیبا کا مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ شگیرو گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شگیرو اشیبا جولائی کے انتخابات میں حکمران اتحاد کو تاریخی شکست کے بعد ایوان بالا میں اکثریت کھو بیٹھنے پر دباؤ میں تھے۔ یوم دفاع الشہداء کے موقع پر پاک فضائیہ کا نیا ملی نغمہ شاہین جاری۔ گلوکار شجاع حیدر کی آواز میں ریکارڈ نغمے کا آغاز۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے سے کیا گیا۔ نغمے میں فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، قربانی، جرأت اور وطن سے بے مثال وفاداری کو خراج تحسین پیش۔ بھارتی غرور کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے قریب ہوا۔ صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے قریبی تعلق بن گیا، جو بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سابق امریکی بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ کا برطانوی ٹی وی پروگرام میں گفتگو بولے، پاکستان کے ساتھ تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ در حقیقت بھارتی غرور ہی سب کی وجہ ہے، جو صدر ٹرمپ کو پسند نہیں آیا۔ مودی اچھے دوست ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت خاص ہیں، وہ اور نریندر مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کے ٹرمپ کے بیان کی تعریف۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، ٹرمپ کے جذبات کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں۔ غزہ پر مسلط اسرائیل کی جنگ کے 700 دن ہو گئے۔ 73,000 سے زیادہ افراد شہید اور لاپتہ ہو چکے۔ 20,000 بچے اور 12,500 خواتین شامل 1,62,000 سے زائد زخمی ہیں۔ علاج کی سہولیات ختم ہو چکی۔ اسرائیل نے غزہ کے 90% بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ مالی نقصان 68 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 69 فلسطینی شہید، 422 زخمی ہو گئے۔
واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ٹرمپ مخالف احتجاج میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرے میں غیر قانونی تارکین وطن اور فلسطین کے حامی بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین کا واشنگٹن ڈی سی سے نیشنل گارڈز ہٹانے کا مطالبہ، مظاہرین کے ٹرمپ استعفیٰ دو اور واشنگٹن کو آزاد کرو کے نعرے۔ بحیرہ احمر میں زیر سمندر فائبر کیبلز کٹنے کے باعث انٹرنیٹ سروس متاثر۔ مائیکروسافٹ کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ صارفین کو سروس میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مشرقی وسطی کے راستوں سے گزرنے والی انٹرنیٹ ٹریفک متاثر ہوئی۔ نیٹ ورک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ مودی اچھے دوست ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہت خاص ہیں، وہ اور نریندر مودی ہمیشہ دوست رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی ٹرمپ کے بیان کی تعریف۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، ٹرمپ کے جذبات کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان انتہائی مثبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انڈیا اور روس کو چین کے ہاتھوں کھو دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرخ چاند کا نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ مکمل چاند گرہن کا آغاز آج رات 8:28 اور اختتام 8 ستمبر کی صبح 1:55 پر ہوگا۔ اس دوران چاند ایک گہرے سرخ رنگ میں بدل جائے گا، جس کو بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے بیشتر حصوں میں بھی نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دنیا کی 88% آبادی اس کا نظارہ کر سکے گی۔